اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ آج ہم پڑھیں گے، ہم نے 2 تختیاں اس کی پڑھ لی ہیں نورانی قاعدے کی۔ آج ہم اس کی 4th کلاس ہے، تو 4th یا 5th کلاس کی اس کی بنتی ہے، تو ہم اس کو آج پڑھیں گے۔ اس کی جو ہمارے پاس 3rd تختی ہے اس کی، وہ پڑھیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ تو 3rd تختی میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کے بارے میں تھوڑا جان لیتے ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں۔ یہ قرآن پاک کی 29 صورتوں کے سٹارٹ میں آتے ہیں۔ تو یہ ایسے لفظ ہیں جس کے بارے میں حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہر کتاب کے راز ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کے راز صورتوں کے شروع میں آنے والے حروف، یعنی حروف مقطعات، یہ والے حروف، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ یہ ایسے حروف ہیں اللہ پاک اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں جانتے ہیں، یعنی اللہ پاک اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان یہ راز ہیں۔ تو اس کے بارے میں صرف ہمارا ایز اے مسلمان ہمارا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے الف لام میم، اس کو آپ نے لمبا کرنا ہے، لمبا جس طرح لام کھینچ کے لفظ لمبا کرتے ہیں۔ یہ ایک شد ہے، اس کے اوپر شد کو تھوڑا سا ٹچ کرتے ہیں، لام اس طرح ٹچ کرنا ہے، دبا کے ذرا تھوڑا پاورفل طریقے سے لام اس طرح ٹچ کرنا۔ الف لام میم ایک سانس میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہ الف لام میم صاد، الف لام را۔ کھڑا زبر آ گیا، کھڑا زبر کو لمبا کرتے ہیں، لیکن کھڑا زبر کو مد سے، یہ ہوتی ہے مد، جس طرح الف مدہ اس کے اوپر مد ہوتی ہے، تو مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا۔ تو یہ کھڑا زبر آ گیا، کھڑا زبر کا مطلب ہے آپ اس سے اس کو ذرا کم لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کھڑا زبر کو لمبا، کھڑا زبر کو بھی کرنا ہے لیکن اس سے کم۔ الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد۔ ایک سانس میں پڑھنے ہیں، لیکن اس کا ادائیگی کا تھوڑا آپ نے جو اس کی ادائیگی ہوتی ہے اس کا آپ نے ذرا تھوڑا خیال رکھنا ہے۔ خیال ایسے جیسے یہ قاف ہے، تو قاف کو ہم تھوڑا اس کے اوپر مادہ اس کو زیادہ لمبا کریں گے، ہا یا کو تھوڑا کم لمبا کریں گے، اس طرح کاف ہا یا عین صاد طٰ طاسین میم، اس طرح طاسین یاسین صاد۔ میرے فیس کی طرف بھی آپ نے دیکھنا ہے جس طرح میں ادائیگی کر رہا ہوں اس کی، ٹھیک ہے۔ ہا کی بات گلے سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ حامیم، حامیم عین سین قاف، ایک سانس میں پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ قاف نون، جب ایک سانس میں لفظ پڑھنا ہے، لفظ تھوڑا لمبا ہو، اس کو اس حساب سے تھوڑا اس کے لمبائی کو تھوڑا اس حساب سے مینیج کرنا تاکہ ایک سانس میں ہی پڑھا جائے اور پورا لفظ۔ یہ اس لیے بتایا جاتا ہے ایک سانس میں، جب آپ قرات کرتے ہیں قرآن پاک کی، جب کس تلاوت کرتے ہیں تو اچھی طرح روین ہو سکے، اس کی اچھی طرح آپ کی آواز اچھی طرح نکل سکے، آپ کا لہجہ درست ہو سکے۔ اس وجہ سے بھی اس حروف کو پڑھنے کا فائدہ ہے، تاکہ کہاں ادائیگی سے ادا کرنی ہے اس کی، کہاں ادائیگی اس کی کم کرنی ہے، کہاں سلو کرنا ہے، کہاں اس کو ڈاؤن کرنا ہے، کہاں اس کو اوپر لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اپ کرنا ہے، کم کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اس وجہ سے اس میں بتائی جاتی۔ تو مجھے امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، گرمی ہے، باہر کم نکلیں، اور گھر میں زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم سپینڈ کریں، گھر میں زیادہ سے زیادہ اپنا وقت گزاریں، اپنے والدین کا خیال رکھیں، ماما پاپا کا خیال رکھیں اپنے، اور گھر میں رہیں۔ تو ٹھیک ہے، پھر اللہ حافظ۔